شیر کو مصر سے واپس لوٹنے کے بعد فاطمی وزیر شاور کو اس کی بدعہدی کی سزا دینے کے لیے بے چین تھے اور وہ سلطان نور الدین زنگی سے بار بار یہی درخواست کرتے رہے کہ ایک مرتبہ پھر مصر پر فوج کشی کی جائے، چونکہ اس وقت زنگی حکومت کے فاطمی حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ اس لیے سلطان نور الدین زنگی بغیر کسی خاص مجبوری کے مصر پر چڑھائی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال شیر کو نے اپنی کوشش جاری رکھی اور آخرکار 3 سال بعد وہ سلطان نور الدین زنگی کو منانے میں کامیاب ہو گئے۔ فروری 1167 عیسوی میں شیر کو ایک مرتبہ پھر 2000 سواروں کی فوج لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے تاکہ شاور کو اس کی بدعہدی اور عیسائیوں سے دوستی کی سزا دی جا سکے۔ شیر کو یروشلم کی عیسائی ریاست کو دائیں ہاتھ چھوڑتے ہوئے صحرائے سینا میں داخل ہو گئے اور اس خطرناک علاقے سے گزر کر وہ مصر کی حدود میں جا پہنچے۔ اس کے بعد شیر کو نے قاہرہ سے تقریباً 40 میل جنوب کی سمت سے دریائے نیل کو عبور کیا اور جیزہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ اسی دوران شاور بھی عیسائیوں سے مدد طلب کر چکا تھا، چنانچہ اس کا پرانا اتحادی شاہ یروشلم اپنی فوج لے کر دریائے نیل کے مشرقی کنارے پر پہنچ گیا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو ان کے درمیان میں دریائے نیل حائل تھا۔ دونوں لشکر دریائے نیل کے کنارے کنارے قاہرہ کی جانب بڑھنے لگے۔ آگے جا کر شاہ یروشلم نے فسطاط کے قریب پڑاؤ ڈالا اور شاور پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا کہ عسکری امداد کے بدلے میں شاور نے جو مال و متاع دینے کا وعدہ کیا ہے وہ اس وقت تک قابل اعتبار نہ ہوگا جب تک خود فاطمی خلیفہ آزد اس کی تصدیق نہ کر دے۔ لہذا فاطمی خلیفہ آزد نے یہ بات مان لی اور عیسائی سفیروں کو خود اپنے پاس حاضری کی اجازت دے کر عیسائیوں سے دوستی اور معاہدے کی تصدیق کر دی۔ معاہدے کی اس تصدیق کے بعد شاہ یروشلم پورے زور کے ساتھ شیر کو پر حملہ کرنے کے لیے پر تولنے لگا۔ دونوں لشکروں کے درمیان دریائے نیل حائل تھا۔ دریائے نیل کو عبور کرنے کے لیے شاہ یروشلم نے پل بنانے کی کوشش کی مگر اسے کامیابی نہ مل سکی۔ اس وقت تک فاطمی فوج بھی عیسائی فوج کے ساتھ آ کر مل چکی تھی۔ دوسری طرف شیر کو کے پاس صرف 2000 سپاہی تھے۔ انہوں نے اپنے پہلوں کو بچاتے ہوئے بابین نامی مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ عیسائیوں کے ساتھ اب مصری افواج بھی شیر کو کی طرف آگے بڑھ رہی تھی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے شیر کو نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا۔ اکثریت نے یہی رائے دی کہ دریا کو عبور کر کے اپنی جان بچائی جائے، کیونکہ لڑائی کی صورت میں زیادہ امکان یہی ہے کہ ہم شکست کھائیں گے۔ اس صورت میں ہم پسپا ہو کر کہیں بھی پناہ نہیں لے سکیں گے، کیونکہ ان علاقوں میں ہر سپاہی، ہر کسان اور ہر آدمی ہمارے خلاف ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی لشکر میں سے 2 آدمیوں نے اس کے خلاف رائے دی۔ یہ شرف الدین بزگش اور سلطان صلاح الدین ایوبی تھے۔ انہوں نے اپنے لشکر میں ایک پرجوش تقریر کی جس سے تمام مسلمان لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ آخرکار اپریل 1167 عیسوی کو دونوں فوجیں ایک کھلے میدان میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں۔ شیر کو نے قلب میں اپنی جگہ صلاح الدین ایوبی کو مقرر کیا اور کہا کہ دشمن مجھے قلب میں سمجھ کر پورا زور قلب پر لگائے گا، مگر تم ان سے بھرپور مقابلہ کرنے کے بجائے نمائشی جنگ کرنا اور پسپائی اختیار کر لینا، اور کہا کہ جب دشمن تمہارا پیچھا کرتے کرتے تھک جائے اور واپس لوٹنے کی کوشش کرے تو تم ان کے پیچھے سے حملہ کر دینا۔ شیر کو کا اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا اور عیسائیوں اور مصری فوجوں نے جنگ شروع ہوتے ہی شیر کو کے لشکر کے قلب پر پورے زور کے ساتھ حملہ کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق کچھ دیر اپنے لشکر کو لڑایا اور اس کے بعد بڑی ترتیب کے ساتھ پسپائی اختیار کر لی۔ عیسائی سپاہی خوشی سے دیوانے ہو کر ان کا پیچھا کرنے لگے، مگر تیز رفتار گھوڑوں پر سوار یہ چند سو سپاہی ان کے ہاتھ نہ آئے۔ پیچھے میدان جنگ میں اب زیادہ تر تعداد مصری سپاہیوں کی رہ گئی تھی، لہذا شیر کو نے اپنے لشکر کو ان پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس اچانک اور طوفانی حملے کو مصر کی فوج برداشت نہ کر سکی اور انہوں نے پسپائی اختیار کر لی۔
اس کے باوجود بھی ان کے بہت سارے سپاہی میدان جنگ میں مارے گئے اور بہت ہی کم اپنی جان بچا کر بھاگ سکے۔ دوسری طرف صلاح الدین ایوبی کے تعاقب میں جانے والی عیسائی فوج جب میدان جنگ میں واپس لوٹی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان جنگ مصریوں کی لاشوں سے بھرا ہوا ہے۔ شاہ یروشلم پر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ 2000 سپاہیوں کے ساتھ 2 ملکوں کی متحدہ فوجوں کو شکست فاش دینا شیرکو کا حیران کر دینے والا کارنامہ تھا، جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی شجاعت اور بیدار مغزی کا بھی بڑا حصہ تھا۔ عیسائیوں اور مصریوں کی متحدہ فوجوں کو شکست دینے کے بعد شیرکو کے لشکر کو دشمن پر نفسیاتی برتری حاصل ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود بھی عیسائی اور مصری قوت اس قابل تھی کہ وہ دوبارہ ان کو گھیر کر ختم کر سکتی تھی۔ شیرکو نے بابین کی جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد اسکندریہ کا رخ کیا، جہاں کے لوگوں نے شامی فوج کو خوش آمدید کہا، کیونکہ وہاں کے لوگ مصری حکومت کی زیادتیوں اور عیسائیوں کے ان بحری بیڑوں سے خوف زدہ تھے جو کسی بھی وقت اسکندریہ کے ساحلوں پر حملہ کر سکتے تھے۔ شیرکو نے جب دیکھا کہ اسکندریہ کے حالات کسی حد تک بہتر ہیں تو انہوں نے وہاں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہاں پر انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو بطور نائب مقرر کیا اور خود وہ اپنے لشکر کے ساتھ بالائی مصر چلے گئے۔ دوسری طرف قاہرہ میں جب مصری اور عیسائی فوجوں کو یہ پتا چلا کہ شامی لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے اور شیرکو اسکندریہ سے خاصے فاصلے پر چلا گیا ہے، تو انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ پیش قدمی کی اور اسکندریہ کا محاصرہ کر لیا۔ مورخ لین پون نے لکھا ہے کہ جب شیرکو کو یہ پتا چلا کہ عیسائی اور مصری فوجوں نے اسکندریہ کا محاصرہ کر لیا ہے تو شیرکو نے بجائے اس کے کہ وہ اسکندریہ میں اپنے لشکر کی مدد کے لیے جاتے، انہوں نے قاہرہ کا رخ کیا اور قاہرہ کا محاصرہ کر لیا، جس کی وجہ سے اسکندریہ پر حملہ آور فوجیں گھبرا گئیں اور انہیں اسکندریہ کا محاصرہ اٹھانا پڑا۔ لیکن زیادہ تر مورخین نے لکھا ہے کہ بالائی مصر سے شیرکو سیدھے اسکندریہ گئے اور وہاں مصری اور عیسائی فوجوں نے ان سے صلح کی پیشکش کی۔ مصری اور عیسائی فوجوں نے ان کو پیشکش کی کہ اگر شیرکو صلح کر لیں تو وہ 50,000 دینار ان کو ادا کریں گے۔ لہذا شیرکو نے نفسیاتی برتری برقرار رکھتے ہوئے صلح نامے میں یہ شرائط بھی عائد کر دیں کہ عیسائی فوراً مصر سے نکل جائیں۔ انہوں نے شاور کو بھی صلح نامے میں اس بات کا پابند کیا کہ وہ اسکندریہ کی عوام کو ہماری حمایت کے بدلے میں کوئی اذیت نہیں دے گا۔ اتحادیوں نے یہ تمام شرائط قبول کر لیں۔ شاہ یروشلم نے انہیں قبول کرنے میں سب سے زیادہ تیزی دکھائی، کیونکہ وہ جلد اپنے ملک واپس جانا چاہتا تھا، جہاں پر سلطان نور الدین زنگی نے اس کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ جولائی 1167 عیسوی کے وسط میں اس صلح نامے پر عمل ہوا اور شامی فوجوں نے اسکندریہ کو خالی کر دیا۔ شیرکو کے لشکر نے ایک مرتبہ پھر ہاری ہوئی جنگ کو جیت لیا۔ یورپی مورخ لین پون خود اس کی گواہی دیتے ہوئے تحریر کرتا ہے کہ عیسائیوں کا بیان ہے کہ انہوں نے اس جنگ کو جیت لیا۔ وہ اسکندریہ کے انخلاء کو ہتھیار ڈالنے سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اگر عرب مورخین کی یہ روایت درست ہے کہ شاہ یروشلم نے شیرکو کو واپسی کے عوض 50,000 اشرفیاں بھی دی تھیں، تو پھر مسلمانوں کی برتری نظر آتی ہے۔